بوالو فرانسیسی نو کلاسیکیت کا نمائندہ۔ تعارف و تمہید۔ بوالو 1636 میں پیرس میں پیدا ہوا۔ اس کا پورا نام نکولس بوالو ڈیسپیو تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے مراحل بیورائی یونیورسٹی میں طے کیے۔ اسے قانون میں دلچسپی تھی اور قانونی وکیل بننے کا اس کا خواب تھا، یا پھر مذہبی سطح پر وہ کچھ خدمت کرنا چاہتا تھا، لیکن یکایک اس کا رخ ادب کی طرف ہو گیا۔ فرانس ادبی رجحانات و تحریکات کا بہت بڑا مرکز تھا۔ شاعری اور ڈرامائی اصناف میں خواص و عوام کی یکساں دلچسپی تھی۔ بوالو شاعر بھی تھا اور اس کی منظوم تصنیف الارٹ پوئٹیکا 1674 میں شائع ہوئی، جو کپلیٹس کے فارم میں ہے۔ مغرب میں نو کلاسیکی تنقید نگاروں نے اسے مستقل حوالے اور دلیل کے طور پر اخذ کیا۔ اس کے بعد پوپ کی منظوم تصنیف ایسے اون کرٹیسزم بھی بیت کے فارم میں ہے۔ نو کلاسیکی اصول سازی کے اعتبار سے پوپ کی نظر میں بوالو کا بہت بڑا درجہ تھا۔ 1660 میں بوالو کے سٹائرز طنزیہ شاعری کی پہلی جلد شائع ہوتے ہی اس کی شہرت بام عروج تک پہنچ گئی، اور اب وہ ایک ممتاز ترین شاعر تھا۔ نقاد کی حیثیت سے اس کی قدر مسلم تھی۔ 1674 میں اس کی منظوم تصنیف فن شاعری شائع ہوئی، اور اسی جاری سال میں لانجائنس کی شہرۂ آفاق کتاب آن دا سبلائم منظر عام پر آئی۔ ان دونوں کتابوں نے فرانس کے معاصر ذہن کے علاوہ انگریزی ذہن کو بھی متاثر کیا۔ نو کلاسیکی رجحان یا قدامت کی طرف تھا۔ شعراء اور نقادوں کی رغبت کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ اٹلی میں عین نشاط ثانیہ کے زمانے میں ودا خود قدیم ادبی روایتوں کی صحت و درستی، پختگی اور استواری پر مکمل اعتقاد رکھتا تھا۔ اس کی آرٹ آف پوئٹری، جو کہ 1527 میں شائع ہوئی تھی، جس کے 4 برس بعد ڈرائیڈن اور 9 برس بعد بوالو کی ولادت ہوئی۔ بوالو کی اصول سازی میں ودا، اسکلیگر، ویٹرو وغیرہ کا بھی خاصا دخل ہے۔ بوالو کا انتقال 1711 میں ہوا۔ سبق کا مقصد: ہمارے طلبہ کلاسیکی اور نو کلاسیکی تنقید کی بنیادوں کا خاصا علم رکھتے ہیں۔ انہیں یونانی کلاسکس اور ان کے کارناموں کے علاوہ رومی کلاسکس اور ان کے کارناموں کا بھی بخوبی علم ہے۔ انہیں عہد نشاط ثانیہ میں احیاء علوم کے رجحان کے بارے میں بھی کافی معلومات ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نشاط ثانیہ کے دور میں بھی کلاسیکیت کا نمایاں اثر تھا، لیکن نشاط ثانیہ کے دور کے بعد، یعنی 17ویں صدی کے نصف سے لے کر 18ویں صدی کے اخیر تک، جس رجحان نے ایک تحریک کے طور پر ارباب علم و ادب پر اثر قائم کیے، اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ ہمارے طلبہ انگریزی نو کلاسیکیوں میں ڈرائیڈن، پوپ، ایڈیسن اور ڈاکٹر جانسن کے تنقیدی تصورات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ انہیں ان فرانسیسی نقادوں کا علم نہیں ہے جن کے اثرات نے انگلستان کے ذہن کو اپنے ہی تئے اثر میں لے لیا تھا۔ فرانسیسی نو کلاسیکیوں میں سب سے اہم اور ممتاز نام بوالو کا ہے۔ اس سبق میں بوالو کے درج ذیل تصورات پر وضاحت کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ نمبر 1، بوالو کا تصور کلاسکس۔ نمبر 2، بوالو کا تصور فطر۔ نمبر 3، بوالو کا تصور صداقت۔ نمبر 4، بوالو کا تصور تعقل و فہم عامہ۔ نمبر 5، بوالو کی اصول سازی۔ نمبر 6،
بوالوں کا تصور نقل. نمبر 7 بوالوں کا تصور زبان. نمبر 8 بوالوں کا حیاتی تصور. اور 9 بوالوں کی تنقید کی کوتاہیاں. ہمارے طلباء ان امور کا علم حاصل کرنے کے بعد نو کلاسیکی روایت سے بخوبی آگاہ ہو سکیں گے اور کلاسیکیت اور نو کلاسیکیت کے فرق کو سمجھ سکیں گے. بوالوں اور نو کلاسیکی اصول سازی. مغربی نو کلاسیکی تنقید میں بوالوں کا مرتبہ بہت ممتاز ہے. اسے احساس کہا جاتا ہے اور تاریخ ساز بھی. اس نے نو کلاسیکیت کے فروغ ہی میں اہم حصہ نہیں دیا، اسے حد کمال تک پہنچا دیا. ویسے تو نشأۃ ثانیہ ہی سے احیاء علوم کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. نئی نسلوں اور نئے ذہنوں کے لیے قدیم میں بڑی کشش تھی. قدیم کے معنی ان کے یہاں ایسے قدیم کے نہ تھے جو فرسودہ، ناکارہ اور طاق نسیاں کی چیز ہے، اور نہ اس کا تعلق محض ایک خاص دور سے تھا، بلکہ قدیم وہ ہے جو ہر دور میں اپنا ایک محل رکھتا ہے، جو ہمیشہ تازہ دم اور چشمہ رواں کی طرح سیراب کرتا رہتا ہے. لیکن نشأۃ ثانیہ میں سر فلپ سڈنی نے کلاسکس کو بلند مرتبہ دینے کے باوصف عملاً اس کی تقلید نہیں کی اور نہ اپنے معاصر تخلیقی دانش کے لیے اس کی منوعن پیروی کو لازمی قرار دیا. اس کے دل میں قومی جذبے کے لیے بھی ایک خاص جگہ تھی. اس کے مقابلے میں بین جانسن زیادہ کلاسیکیت کا قائل تھا. وہ اپنے ڈرامائی فن میں بھی کلاسیکی اصولوں کی پاسداری کرتا ہے. وہ بھی یونان و روم کی اندھا دھن نقل کو مایوس سمجھتا ہے. اسے یہ علم احساس تھا کہ قدیم اقدار کی کیا منزلت ہے اور ان کا کیسے احترام کیا جاتا ہے. وہ نئی اختراعات کے لیے قدماء سے روشنی اخذ کرنے پر زور دیتا ہے. وہ انگریزی میں پہلا نقاد ہے جس نے ادب و فن کی سماجی قدر کو حوالہ بنایا، لیکن فن کی صحیح اور سچی بنیادوں سے صرف نظر کیا اور نہ ان سے بے اعتنائی برتی. عقل و استدلال اگر رہنما ہیں تو صحیح اور غلط کے فیصلے کی گھڑی میں ان سے زیادہ ہمارا کوئی بہتر تعاون کار نہیں ہو سکتا. ودا، اسکیلیگر، کیسلوویٹرو وغیرہ کے نزدیک بھی عقل و استدلال صداقت کو جانچنے کی بھروسہ مند کسوٹیاں ہیں. نو کلاسیکی قدر شناسی میں ان 3 امور کی حیثیت بنیادی تھی. نمبر 1 فن کا تشکیلی کردار، جسے نو کلاسیکی نقادوں نے مذہبی اثر سے اخذ کیا تھا. نمبر 2 کلاسیکیوں کے کارناموں کو نمونے کے طور پر قبول کرنا. نمبر 3 روایت پر پورا یقین و اعتماد اور فطرت اور تعقل کی اہلیت کو افضل سمجھنا. بوالوں کی فن شاعری انہی 3 محوروں پر گردش کرتی ہے. اس نے ادب و تنقید کی دنیا میں تقریباً پوری 1 صدی حکمرانی کی. انگلستان میں پوپ اور ایڈیسن نے اسے ایک صنعت کے طور پر اخذ کیا. وہ ادب میں جس طرح صحت و درستگی کا قائل تھا، دوسرے نو کلاسیکیوں نے بھی اسے بنیادی قدر قرار دیا اور اصول قائم کیے. اس نے قدماء اور ان کے ادب کے مطالعے کی تلقین کی اور ان کی پیروی کو حرز جاں بنانے پر اصرار کیا. جوش، ولولے اور ہیجان کو اچھے ادب کے لیے ضرر رسا کہا اور ضبط و اعتدال کی تحسین کی. اس کا کہنا تھا
کہ صداقت ہی حسن ہے اور جو فطرت میں نہیں ہے وہ صداقت نہیں ہے۔ گویا صداقت اور فطرت ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ نو کلاسیکیوں کے یہاں صداقت ہی ہر چیز کا پیمانہ ہے۔ فطرت کی بنیاد پر ہی اعلیٰ اور حسین شاعری ممکن ہے۔ شاعر کو فطرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قدماء عظیم ہیں اس لیے نہیں کہ پرانے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ سچے ہیں۔ وہ فطرت کے پیروکار تھے اور صداقت پر ان کا پختہ یقین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کس طرح فطرت کی پیروی کی جاتی ہے۔ اس کا علم کلاسکس کے مطالعے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ کھلی کتاب نہیں، پورا ایک مکتب ہے، جو بہترین ادب تخلیق کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں اور بہترین ادب کیا ہوتا ہے اس کا نمونہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کی تقلید کے معنی ہم اس انسانی روح کے بہترین ذرائع کو بروئے کار لا سکتے ہیں جو فطرت کے اظہار کو اس کی قابلیت کے ساتھ ممکن بنا سکتے ہیں۔ بوالو نے اصول دریافت کیے اور اس سوال کے جواب فراہم کیے کہ کلاسیکی ادب میں فطرت اور تعقل کو کس طرح بنیاد بنایا گیا ہے، اور بالآخر اس نے یہ نظریہ قائم کیا کہ قدماء کا علم اور مہارت ہمیشہ کے لیے پایۂ استعداد رکھتے ہیں۔ ودا کا بھی کہنا تھا کہ فطرت کی پیروی میں کلاسکس ہی سند ہیں، اور بوالو بھی یہ کہتا ہے کہ تعقل اور فطرت کی پیروی جس طرح کلاسکس نے کی ہے ہمارے لیے وہی سند ہے۔ عقل بہترین رہنما ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ فطرت، عقل اور فہم عامہ۔ بوالو نے شاعری اور ڈرامائی فن کے تعلق سے جو قوانین بنائے تھے ان کے پیش نظر ہم اسے ایک حیات پسند یعنی فارملسٹک نقاد کہہ سکتے ہیں۔ اس کا سارا زور تخلیق فن میں نفاست، شائستگی، سنجیدہ پروقار اسلوب، اجزاء میں باہمی ربط و تناسب، اعتدال اور سبک پن پر تھا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آرٹ میں یہ خوبیاں کیسے پیدا کی جا سکتی ہیں؟ بوالو اس کا ایک ہی جواب دیتا ہے: فطرت کی نقل۔ لیکن بوالو جس فطرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ وہ فطرت نہیں ہے جسے ہم قدرتی مناظر سے وابستہ کرتے ہیں۔ یہ فطرت وہ ہے جو ضابطہ بند یعنی میتھوڈائزڈ ہے اور جو عقل اور فہم عامہ کے مترادف ہے، اور عقل و فہم عامہ کی پیروی کرنے کے بانی قدماء کی پیروی کے ہیں۔ وہ ایک جگہ کہتا ہے: Love reason them and let whatever you write borrow from her its beauty, force and light۔ عقل سے محبت کرو اور پھر جو لکھنا چاہتے ہو لکھو، اس سے اخذ کر کے حسن، زور اور روشنی۔ عقل کی رہنمائی میں ایک اچھے اسلوب کی توقع کی جا سکتی ہے، ایک ایسا اسلوب جو خوشی بخش سکتا ہے اور حشو و زوائد سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ایک خراب طرز اظہار ہمیشہ اکراہ کا سبب ہوتا ہے۔ وہ پیرایہ ادائیگی سرد اور منجمد ہے جس میں جزر و بد یا اتار چڑھاؤ واقع نہیں ہوتے۔ جو چیز تحرک سے عاری ہے وہ تشفی بخش نہیں ہو سکتی، بلکہ ناخوشگواری کا احساس پیدا کر سکتی ہے یا سست بنا سکتی ہے۔ اس قسم کے مصنفین کو وہ بیزار کن اور بے کیف کہتا ہے، جو کسی میں گرم جوشی پیدا نہیں کرتے بلکہ ایک جیسے بوجھل لہجے میں بھن بھن کرتے رہتے ہیں۔ شاعری کو وہی خوش آتے ہیں
جو بے حد لطیف و آہستہ روی کے ساتھ اپنے رخ کا تعین کرتے، پروقار متانت سے روشنی کسب کرتے اور خوشگواری سے شدت اخذ کرتے ہیں۔ شاعری اگر ان شرطوں پر پورا اترتی ہے تو اسے مقبول خاص و عام بنانے میں دیر نہیں لگتی۔ جیسا کہ وہ کہتا ہے، His words will be admired wherever found, and oft with buyers will be compassed round۔ جہاں کہیں اس شاعر کے کارنامے پہنچیں گے، ان کی تحسین ہوگی اور پے بپے اس کے خریداروں کا تاتا بنا رہے گا۔ قدما کی پیروی یعنی اور عقل و فہم عامہ کی پیروی یعنی فطرت کی پیروی، جو ہمیشہ ایک جیسی حالت میں ہوتی ہے، کبھی نہیں بدلتی۔ بوالوں کے عہد کا عمومی رجحان منطق اور اعتدال کی طرف تھا۔ آداب زندگی میں نفاست اور ضابطہ بندی کے میلان نے چند حدود قائم کر دی تھیں جنہیں عبور کرنا مذموم و معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس قسم کی سخت گیری فنی اصولوں میں بھی اندر آئی تھی۔ خود بوالو اپنے اصولوں کا سخت پابند تھا اور وہ ادیبوں سے ان کی تقلید کی توقع کرتا تھا۔ اختراع، جذبہ، تجسس، مہم جویادہ حیرت انگیزی اور تجربے کی کوششوں کو وہ عہد وسطیٰ کے انتشار اور پراگندہ ذہن کے وحشی پن کا نام دیتا ہے۔ یعنی وہ ذہن اس فطرت کی پیروی کرتا ہے جو ضابطے سے عاری ہے، اور جو ضابطے سے عاری ہے اس کی نقل عقل و فہم عامہ کے منافی ہے۔ نقاد کا کام اس قسم کی بے قاعدگی کا احتساب کرنا اور اس پر قدغن لگانا ہے۔ شاعری میں ضابطہ بندی۔ بوالو ان شعراء پر سخت تنقید کرتا ہے جو عروضی معاملات میں خود ساختہ ہیں اور اپنے وسائل پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ شاعری میں ضابطہ بندی کو قائم رکھنے کے لیے یکساں قماشات یعنی یونیفارم پیٹرنز بھی ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں وہ قدما کی تقلید کو فریضہ منصبی کے طور پر دیکھتا ہے۔ گویا اس کے دستور العمل میں شاعر کے لیے خود افروزی یا اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اپنے معاصر جدید شعراء کو یہ تاکید کرتا ہے کہ ہر صنف ہر شاعر کے لیے نہیں ہوتی، انہیں صرف انہی اصناف کا استعمال کرنا چاہیے جو ان کے لیے موزوں ہوں۔ بوالو کے نزدیک موزوں ترین اصناف وہی ہیں جنہیں قدما نے غیر معمولی مہارت فن کے ساتھ برتا ہے اور جو بعد کی نسلوں اور ادوار کے لیے مستقل نمونوں کا حکم رکھتے ہیں۔ متخیلات کو عمل میں لانے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے، جو شعر کے ربط و ضبط اور اصولی تنظیم کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہیجان انگیزی، اشتعال آگی اور انگیخت کارانہ عمل آوری اسے ایک نظر گوارا نہیں۔ اس طرح کی ضرر رساں صورتوں پر صرف اور صرف تعقل کے زور پر ہی بند باندھا جا سکتا ہے، اور اس بنا پر اس کی ترجیح ڈرامے میں تینوں وحدتوں کی پابندی کو برقرار رکھنے پر ہے۔ حالانکہ ارسطو نے صرف وحدت عمل کی پابندی پر بنائے ترجیح رکھی تھی، وحدت زمان کی طرف محض اشارہ کیا تھا۔ وحدت بقا کے بارے میں نشاط ثانیہ کے بعض نقادوں نے اصول بنائے تھے، بین جانسن نے جن کی وکالت کی تھی۔ بوالو ڈرامائی فن میں
ان وحدتوں کو واجب تعمیل قرار دیتا ہے۔ رسائی نظم یعنی ایلیجی کے لیے ٹیبولس اور اوویڈ کی پیروی ضروری ہے، اور طنزیہ شاعری یعنی سٹائرس کے لیے ہوریس، لوسیلیس اور جوینل کے نمونوں کی نقل کو ضروری قرار دیتا ہے۔ ٹریجڈی کے معاملے میں وہ ارسطو کا مقلد ہے، مگر اصولوں کے معاملوں میں اس سے زیادہ راسخ۔ ارسطو نے صرف وحدت عمل پر خاص زور دیا تھا، وحدت زمان کے سلسلے میں غیر واضح اشارہ کیا تھا، لیکن بوالو عمل، زمان، مکان تینوں وحدتوں کی پابندی کو لازمی قرار دیتا ہے۔ خدا اور پیغمبروں کو کردار بنانے کے بھی وہ سخت خلاف ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈرامے میں اپنی طرف مائل کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ وہ پہلے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرے، پھر تفریح مہیا کرے۔ ڈرامے کے شروع ہی میں ہمیں یہ علم ہو جائے کہ ڈرامہ نگار کا مفہوم کیا ہے۔ تصور زبان۔ بوالو کا تصور زبان بھی وہی ہے جو قدمہ کا تھا۔ شاعری میں ہر سطح پر احتیاط، جذبے کو قابو میں رکھنے اور کسی بھی طرح کی شدت اور زیادتی سے گریز کرنا ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کا زبان کے عمل پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ بوالو کے پیش رو اور اس کے بعض معاصر شعراء زبان کے استعمال میں بڑی بے اعتنائی برتتے تھے۔ شعری زبان میں صحت و درستگی اس کا بنیادی تقاضا ہے۔ اسے خالص اور سادہ ہونا چاہیے، جو کسی غیر متعلق عنصر سے آلودہ نہ ہو اور فرحت بخش ہو۔ بوالو متنبہ کرتا ہے کہ پہلی بار لکھی ہوئی چیز کو آخری نہیں سمجھنا چاہیے، اسے بار بار پڑھنے، نوک پلک درست کرنے، مانجنے کی ضرورت ہے۔ یعنی شعراء کو اپنے تنقیدی شعور اور خود احتسابی سے کام لینا چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، بڑے غور و فکر کے ساتھ دوسرے نقادوں کے محاکموں کو سننے اور ان کے خیالات سے استفادہ کرنے اور ان مداحوں کی تعریف و توصیف کے بین السطور کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو مبالغہ، جھوٹ اور مکر سے مملو ہوتی ہے۔ زبان کے بارے میں وہ لکھتا ہے، A barbarous phrase no reader can approve, nor bombast, noise or affectation low. In short, without pure language, what you write can never yield us profit or delight. وحشی انداز کلام کی کوئی قاری نہیں کر سکتا تائید، نہ ہی لفاظی شوراگینی یا تصنع آمیز عشق کی۔ المختصر شفاف زبان کے بغیر آپ جو کچھ لکھتے ہیں ہمارے لیے پرکشش ہو سکتا ہے، نہ مفید نہ فرحت بخش۔ بوالو اس راز سے پوری طرح آگاہ تھا کہ زبان کے دیو کو بوتل میں اتارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسے کسی لائق بنانے کے لیے مسلسل مشق و ریاض کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسے بار بار مانجھنا اور چمکانا پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے، I 100 times consider what you have said. تم نے جو کچھ کہا ہے اس پر سینکڑوں بار غور و فکر کرو۔ حیاتی تناسب اور اعتدال۔ بوالو تکمیل فن کا زبردست حامی تھا۔ فن پارے میں ہر چیز اپنے مقام پر ہونی چاہیے۔ تمام اجزاء باہمی طور پر مربوط و منظم ہوں اور ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہوں، اور ان کا مقصد تکمیل قائم کرنا ہو۔ موضوع کے ساتھ بھی اسے پوری طرح چست و پیوست ہونا چاہیے۔ وہی تحریر حشو و زوائد سے پاک ہو سکتی ہے جو پوری طرح موضوع پر مرکوز ہوتی ہے، اور جو حیاتی تکمیل کے لیے
ایک لازمی قدر ہے۔ حیاتی اصولوں کی پابندی کا حتمی مقصد فن پارے کو ایک مرکب کل یعنی سنتھیٹک ہول یا جمالیاتی واحدے میں ڈھالنا ہے۔ وہ کہتا ہے ایچ آبجیکٹ مسٹ بی فکسڈ ان دا ڈیو پلیس اینڈ ڈفرنگ پارٹس ہیو کورسپونڈنگ گریس. It will be curious art disposed we find one perfect whole of all the pieces joined. Keep to your subject, close in all you say, nor for a sounding sentence ever stray. The public censure for your writings fear, and is yourself be critic most severe. ہر جزو کو اس کے مناسب مقام پر مقرر ہونا چاہیے اور تمام مختلف اجزاء ایک دوسرے کے لیے معاون ہو جب تک کہ وہ ہمارے لیے ایک حیرت خیز مائل کرنے والا فنی نمونہ نہ بن جائے۔ ایک سالم کل جس کے سارے اجزاء مربوط ہو، خیال رہے تم جو کچھ کہتے ہو موضوع سے متحد ہو، ایک بھی ایسا پرشور جملہ نہیں ہو جو ہمیشہ الگ تھلگ نظر آتا ہے۔ اپنی تحریروں کے تئیں عوام کے محاسبے سے ڈرو اور بہت سختی کے ساتھ اپنے نقاد خود بنو۔ بوالو کی تنقیدی کوتاہیاں۔ بوالو اپنے عہد کی پیداوار تھا۔ زندگی کے عام رویوں میں بھی تہذیب و نفاست کی خاص اہمیت تھی۔ ادب و فن میں بھی سادگی کے ساتھ شائستگی اور خوش وضعی کو ترجیح حاصل تھی۔ قدامت صحیح اور غلط جانچنے کی کسوٹی تھی۔ ادب قائد قانون تک محدود ہو کر رہ گیا۔ تخلیقی آزادہ روی، متخیلہ کے تخلیقی تفاعل اور ذاتی اپج کے معنی ہی تہس نہس ہو کر رہ گئے۔ فطری تخلیقی سوتے خشک ہو گئے اور تنقید، احتساب اور محاکمے نے تخلیق کی جگہ لے لی۔ جیسے شاعر پیدائشی نہیں ہوتا، نقاد پیدائشی ہوتا ہے۔ اس میلان نے تہذیبی تقاضے کی صورت اختیار کر لی کہ جو قوانین و ضوابط ارسطو اور ہوریس کے تشکیل کردہ ہیں وہ ناقابل تبدل اور حتمی ہیں، اور راسین، بوالو اور لے باسو نے جس معنی اور جن لفظوں میں انہیں مدون کیا ہے وہی صحیح و درست ہے۔ وہ شعراء قابل گرفت تھے جو ان اعمال سے انحراف کرتے تھے۔ اہل انگلستان نے بھی فطرت، صداقت، تعقل، فہم عامہ اور قدماء کے اصولوں کو فرانسیسی نقطۂ نظر سے عکس کیا، جس نے بہت جلد فیشن کی صورت اختیار کر لی۔ بوالو نے جو ضوابط بنائے ان کا تعلق خارجی تناسب، وقار، نفاست اور اعتدال سے تھا۔ خلاصہ 17ویں صدی کے نصف سے 18ویں صدی کے اخیر تک نو کلاسک کے رجحان کی حکمرانی رہی، جس کا سب سے بڑا فرمانروا بوالو تھا۔ اس کی تصنیف آرٹ پوئٹک کو ان وقتوں میں ایک مقدس صحیفے کی حیثیت حاصل تھی جس میں ادب و فن کے جن اصولوں کو مرتب کیا گیا ہے وہ دائمی اور غیر مبدل ہیں۔ اگرچہ ان اصولوں کو بوالو نے قدماء سے عکس کیا تھا۔ بوالو نے تعقل اور عقل سلیم کی پیروی کی تلقین کی، فطرت کی بے کم و کاست تقلید پر زور دیا، اسے تخیل کے مفعول جذبوں کی شدت اور بے محابہ پن، روحانی سرخوشی کے برخلاف دلائل کا تومار باندھا۔ بڑی شاعری فنتسیائی ذہن کی قدرت سے بڑا چیز ہے اور فنی تکمیل نو کلاسیکی اصولوں کی پیروی پر منتج ہے۔